اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج دیر درست والی بات ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالآخر ایک نہ کرتے ہوئے بھی ایک آئین کی بالادستی کے لیے ایک فیصلہ دے دیا، اور وہ یہ فیصلہ ہے جس میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ سول کورٹس میں ہوگا یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں۔ سول ججز ان کو جو ہے ان کا ٹرائل کریں گے اور ان کو دیکھیں گے، جو ان کے میرٹ پہ دیکھیں گے، اور وہاں پہ ان کو وکلا کی اور وہ تمام سہولیات حاصل ہوں گی جو ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں دوسری ایک آج اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب پہ سائفر کیس کا جو ہے وہ فرد جرم ان پہ اور شاہ محمود قریشی پہ عائد ہوئی ہے۔ اس میں تو میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے، قانون کی ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کسٹوڈین آف سائفر تھے وہ 2 بندے تھے، ایک فارن سیکرٹری صاحب تھے اور دوسرے اعظم خان صاحب تھے، اور دونوں مجرم وہ جو ہے نا وہ کو ایکیوزڈ ہیں، دونوں ہیں۔ اور اس میں جو اس کی کسٹڈی کا جو ہے ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا چیزیں ہیں، یہ بڑی باریک بینی کی چیزیں جو ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں پرٹیکولرلی جو اعظم خان صاحب ہیں وہ جو ہے وہ اس سے اعلان برات نہیں کر سکتے، اور اگر وہ سائفر بھیجا تھا تو وہ یہ کدھر تھے، فارن سیکرٹری صاحب کیوں خاموش تھے اور اعظم خان کیوں خاموش تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اوریجنل اس پوائنٹ آف ویو کی طرف کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ نے پاکستان آرمی کی ریپوٹیشن کو سیو کیا ہے اس فیصلے سے۔ 5-0 سے یہ فیصلہ آیا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر موجودہ حالات میں جو ملکی حالات ہیں بڑی جو ہے وہ پولرائزیشن ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ پبلک کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جتنا بھی فیئر ٹرائل ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آرمی کے جو آفیسرز ہیں وہ نہ تو ججز ہوتے ہیں، نہ وہ لا گریجویٹس ہوتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں غلطی کا احتمال بہرحال ہوتا ہے، اور یہ کوئی اس طرح کے کیسز بھی نہیں ہیں۔ چلے وہ اپنے لوگوں کا کریں آرمی ایکٹ کے تحت تو ٹھیک ہے، سویلین کے لیے بے شمار قوانین موجود ہیں، اور اس کا جو ڈسیژن میکنگ پروسیس ہے وہ وہی ہو، اور سخت سے سخت ہو، بھلے ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہو، ان کا جو ہے وہ جو دوسرے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس ہیں وہ کریں یا سیشن جج کریں، جیسے بھی ہو، جو PPC کے تحت ہو، CRPC یا دوسرے جتنے بھی اینٹی ٹیررسٹ جو لاز ہیں ان کے تحت ہونا چاہیے، اور جو بھی سزا ہو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر ملٹری کورٹس میں ان لوگوں کا ٹرائل ہو جاتا، ان کو سزائیں ہو جاتی، تو اس کی وجہ سے جو پاک فوج کی بڑی بدنامی ہونی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھے طریقے سے ریسکیو کیا ہے، اور یہ کسی کی مطلب یہ کسی کی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ آئین کی جو ہے وہ بالادستی ہے، آئین کی کامیابی ہے۔ اور جتنے ایکٹ ہیں، آرمی ایکٹ ہو، کوئی اور ایکٹ ہو، کوئی پینل کوڈ ہو، تو یہ آرڈیننسز ہوں، یہ سارے تابع ہوتے ہیں دستور پاکستان کے، اور دستور پاکستان کی جو انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ کیسے ہو، دیٹ ریسٹ ود سپریم کورٹ آف پاکستان۔ جو اس کے بنانے والے ہیں، جو آئین کے بنانے والے ہیں، دی لیجسلیچر نوز بیٹر میننگ آف دا لیجسلیشن، بٹ دی انٹرپریٹیشن آف لیجسلیشن ریسٹ ود کورٹ آف لا، دیٹ از سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ متصدم ہے آئین پاکستان سے، تو انہوں نے ان آرٹیکل وہ جو سیکشنیں تھیں آرمی ایکٹ کی ان کو جو ہے حذف کر دیا، یا انہیں ڈیلیٹ کر دیا، یا انہیں منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں اب مزید کیا ہوگا، وہ ایک تو یہ ہوگا کہ ان لوگوں کا ٹرائل رک جائے گا فوری طور پہ، اور اگر اس کی حکومت جیسے لگ رہا ہے کہ وہ شاید جائے گی اس میں اپیل کے لیے، یہ 5 رکنی ججمنٹ ہے، تو اس کے لیے شاید بڑا لارجر بینچ یا فل بینچ بھی بن سکتا ہے، اور موسٹ پروبیبلی اس میں ایک جج تھے، باقی تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اور PTI کے فیوریبل ججز تھے، ایک یہی آفریدی تھے، انہوں نے بھی اس کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ یہ ان کا سویلین کا ٹرائل سول کورٹ میں ہونا چاہیے۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی اپیل بھی ہوگی تو یہ اپیلڈ رہے گا، یہی فیصلہ رہے گا، اور اس میں ٹھیک ہے ان کی جتنی ٹرائل سمری ٹرائل ہو جائے، جلدی ہو جائے، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آرمی کے ججز کرتے یا آرمی میں کورٹ مارشل ٹائپ کی چیز ہوتی تو وہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا بڑا امپیکٹ ہونا تھا، پھر جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں اور
وہ تقریباً جو ہے 80-90% جو ہے وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا اس میں ملک بھی بڑی بدنامی ہونی تھی، اور آلریڈی جو تھوڑی سی کمپرومائزڈ ہے بعض ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے اور بعض اور معاملات کی وجہ سے، بعض آرمی آفیسرز کی وجہ سے کمپرومائزڈ ہے جو ریپوٹیشن آرمی کی، تو وہ اور خراب ہونی تھی. تو اس کی وجہ سے آرمی غیر جانبدار رہے گی، جن کو سزائیں ہیں ان کو مل جائیں گی، اور جو ادروائز ہیں وہ بری ہو جائیں گے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے ایک جان چھوٹ گئی ہے. اس کو ویسے ہی جو ہے وہ ایک ہوا بنا ہوا تھا، اور اس کا بڑا ٹائملی اور بہت جو ہے بڑا کیلکولیٹڈ ٹائم پہ جو ہے وہ اس کا ڈسیزن آ گیا. ہاں البتہ کل ایک بات بڑی انہونی سی جو ہے سپریم کورٹ میں جو جمع کرائی ریٹن اسٹیٹمنٹ جمع کرائی اٹارنی جنرل پاکستان، انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ وہاں بے گناہ ہوں گے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. بے گناہ کو تو چھوڑنا ہی ہے، اگر ملٹری کورٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں جن کے جرم ثابت ہوں گے ان کو بہت معمولی سزائیں دی جائیں گی. یار یہ آپ کو پہلے کیسے پتہ چلا؟ تو وہ پہلے ہی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ گوم میں مبتلا تھے جو اٹارنی جنرل پاکستان. لیکن دیکھتے ہیں کہ جو اس کی اپیل، وہ صحیح بات ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کو اپیل میں نہیں جانا چاہیے، اور اس کو ایز اٹ از اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے، اور ان کی جو ہے اسپیڈی ٹرائل ہو جائے بھلے سولین کورٹ میں ہو، تاکہ یہ ایک فیئر ٹرائل کا میسیج دنیا کو بھی جائے اور سیاسی لوگوں کو بھی جائے، اور ہمارے عدالتی نظام کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ جو ٹرسٹ ہے وہ بحال ہو سکے. اور عدالتیں یہ وی آئی پی کیسز کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز ہیں، 4 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، ان کا بھی جو ہے جج صاحبان کو خیال کرنا چاہیے کہ عام لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ بھی سنے جائیں. چونکہ وہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یہ ایک جو لیگل فرٹرنیٹی کا ایک جو ہے یہ بڑا مقولہ اور بڑا ایک سینگ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اور لوگوں کو بھی جو ہے اسپیڈی جسٹس جو ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے، اور یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ نیک نامی ہوگی. جس طریقے سے کچھ اور کام ہوئے ہیں، یہ آج کا فیصلہ آیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کی نظریں ہیں کہ یہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں وہ جو انصاف کے تقاضوں کو محلوذ خاطر رکھتے ہوئے جو بہت پائلڈ اپ کیسز ہیں ان کا ڈسپوزل بھی یقینی بنائیں گے. جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.